اللہ اللہ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران۔ سورۃ آل عمران مدینۃ وہی مئۃ آیۃ وعشرون رکوعا۔ سورہ آل عمران مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں 200 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، سب کا تھامنے والا۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ۔ اتاری تجھ پر کتاب سچی تصدیق کرتی ہے اگلی کتابوں کی۔ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اور اتارا توریت اور انجیل کو۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان۔ اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اتارے فیصلے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید۔ بے شک جو منکر ہوئے اللہ کی آیتوں سے ان کے واسطے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام۔ اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ پر چھپی نہیں کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں۔ هو الذی یصورکم۔ وہی تمہارا نقشہ بناتا ہے۔ فی الارحام کیف یشاء۔ ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، زبردست ہے حکمت والا۔ ربط آیات۔ یہ قرآن کریم کی تیسری سورت آل عمران کا پہلا رکوع ہے۔ پہلی سورت یعنی فاتحہ جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس کے آخر میں صراط مستقیم کی ہدایت طلب کی گئی تھی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع کر کے گویا اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ سورہ فاتحہ میں جو سیدھے راستہ کی دعا کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر کے یہ قرآن بھیج دیا جو صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں اکثر احکام شرعیہ کا اجمالی اور تفصیلی بیان آیا، جس کے ضمن میں جا بجا کفار کی مخالفت اور ان سے مقابلہ کا ذکر آیا۔ آخر میں اس کو وانصرنا علی القوم الکافرین کے جملہ دعائیہ پر ختم کیا گیا تھا، جس کا حاصل تھا کفار پر غلبہ پانے کی دعا۔ اس کی مناسبت سے سورہ آل عمران میں عام طور پر کفار کے ساتھ معاملات اور ہاتھ اور زبان سے ان کے مقابلہ میں جہاد کا بیان ہے، جو گویا وانصرنا علی القوم الکافرین کی تشریح و تفصیل ہے۔ خلاصہ تفسیر۔ سورہ آل عمران کی ابتدائی 5 آیتوں میں اس مقصد عظیم کا ذکر ہے جس کی وجہ سے کفر و اسلام اور کافر و مومن کی تقسیم و باہمی مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ اللہ جل شانہ کی توحید ہے، اس کے ماننے والے مومن اور نہ ماننے والے کافر و غیر مسلم کہلاتے ہیں۔ اس رکوع کی پہلی آیت میں توحید کی عقلی دلیل مذکور ہے اور دوسری آیت میں نقلی دلیل بیان فرمائی گئی ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں کفار کے کچھ شبہات کا جواب ہے۔ پہلی آیت میں ارشاد ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس میں لفظ الف لام میم تو متشابہات قرآنیہ میں سے ہے، جس کے معنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے، جس کی تفصیل اس رکوع کی آخری آیتوں میں آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ لا الہ الا هو میں مضمون توحید کو ایک دعوے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی قابل معبود بنانے کے نہیں۔ اس کے بعد لفظ الحی القیوم سے توحید کی عقلی دلیل بیان کی گئی، جس کی تشریح یہ ہے کہ عبادت نام ہے اپنے آپ کو کسی کے سامنے انتہائی عاجز و ذلیل کر کے پیش کرنے کا، اور اس کا مقتضا یہ ہے کہ جس کی عبادت کی جائے وہ عزت و جبروت کے انتہائی مقام کا مالک اور ہر اعتبار سے کامل ہو، اور یہ ظاہر ہے کہ جو چیز خود اپنے وجود کو قائم نہ رکھ سکے، اپنے وجود اور اس کی بقا میں دوسرے کی محتاج ہو، اس کا عزت و جبروت میں کیا مقام ہو سکتا ہے۔ اس لیے بالکل واضح ہو گیا کہ دنیا میں جتنی چیزیں نہ خود اپنے وجود کی مالک ہیں اور نہ ہی اپنے وجود کو قائم رکھ سکتی ہیں، وہ خواہ پتھر کے تراشیدہ بت ہوں یا پانی اور درخت ہوں یا فرشتے اور پیغمبر ہوں، ان میں کوئی بھی لائق عبادت نہیں۔ لائق عبادت وہی ذات ہو سکتی ہے جو ہمیشہ سے زندہ و موجود ہے اور ہمیشہ زندہ و قائم رہے گی، اور وہ صرف اللہ جل شانہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت میں توحید کی نقلی دلیل بیان فرمائی
فرمائی گئی ارشاد ہے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی توحید کا مضمون جو قرآن نے بیان کیا ہے، یہ کچھ قرآن کی یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی تورات و انجیل وغیرہ کتابیں اور انبیاء علیہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان سب کا یہی دعویٰ اور یہی کلمہ تھا۔ قرآن مجید نے آ کر ان سب کی تصدیق کی، کوئی نیا دعویٰ پیش نہیں کیا جس کے سمجھنے یا ماننے میں لوگوں کو کوئی الجھن ہو۔ آخری دو آیتوں میں توحید کی دلیل کا تکملہ حق تعالیٰ کی صفات علم و قدرت کے بیان سے کیا گیا ہے کہ جو ذات علم محیط ازلی کی مالک ہے اور جس کی قدرت ہر شے پر حاوی ہے، وہی اس کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ناقص علم اور محدود قدرت والے کو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ مذکورہ آیتوں کی مختصر تفسیر یہ ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی قابل معبود بنانے کے نہیں، اور وہ زندہ جاوید ہیں، سب چیزوں کے سنبھالنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن بھیجا ہے واقعیت کے ساتھ اس کیفیت سے کہ وہ تصدیق کرتا ہے کہ ان آسمانی کتابوں کی جو ان سے پہلے ہو چکی ہیں، اور اسی طرح بھیجا تھا توریت اور انجیل کو اس سے قبل کے لوگوں کی ہدایت کے واسطے، اور اسی سے قرآن کا ہدایت ہونا بھی لازم آ گیا، کیونکہ ہدایت کا مصداق بھی ہدایت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی تصدیق کے واسطے بھیجے معجزات، بے شک جو لوگ منکر ہیں اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں کے جو توحید پر دلالت کرتی ہیں ان کے لیے سخت سزا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ غلبہ اور قدرت والے ہیں کہ بدلہ لے سکتے ہیں اور بدلہ لینے والے بھی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ کوئی چیز زمین میں اور نہ کوئی چیز آسمان میں، پس ان کا علم بھی نہایت کامل ہے۔ اور ایسی ذات پاک ہے کہ تمہاری صورت شکل بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے، کس کی کیسی صورت اور کس کی کیسی صورت، پس ان کی قدرت بھی کامل ہے۔ حیات اور قیومیت اور علم اور قدرت جو امہات صفات ہیں ان میں کامل طور پر بلا شرکت موجود ہیں، جس سے ثابت ہوا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بجز اس ذات پاک کے، اور وہ غلبہ والے ہیں، منکر توحید سے انتقام لے سکتے ہیں لیکن حکمت والے بھی ہیں کہ بمصلحت دنیا میں ڈھیل دے رکھی ہے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔